अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और इस वक्त एक तो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और बाकी भी और ख़बरें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके साथ शेयर करने वाली हैं, जिसमें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर रीड कर लिया होगा, जो आपको बताने वाली हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो अडयाला जेल में कैद हैं और फाइनली दहशतगर्द पकड़े गए हैं जो इमरान खान के पास अडयाला जेल तक पहुँचना चाह रहे थे। खबरें इस तरह से भी आ रही हैं कि उन्होंने हमला किया, इमरान खान को निकाल लिया, निकाल कर कहाँ ले जा रहे थे, अफ़गानिस्तान से ताल्लुक है, क्या मामलात हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो सुरंग खोद के नीचे से जो है वो इमरान खान के पास उनकी जेल तक जाना चाह रहे थे और मकसद इमरान खान को, कुछ लोग कह रहे हैं, टारगेट करना था और कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान को वहाँ से निकालना था। असल खबर क्या है? इस खबर की हकीकत और सदाकत क्या है? इसके बारे में भी आपको बताऊँगी और इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं, उन्होंने फाइनली 1 लाख घरों की मंज़ूरी जो है वो कर दी है, दे दी है जनाब जी। और वो इमरान खान जो कहा करते थे कि हम 50 लाख घर बनाएँगे, इसके बारे में भी जो तफ़सीलात हैं उनसे मैं आपको आगाह करूँगी। इसके अलावा आईएमएफ ने एक ऐसी शर्त रखी है जो आने वाले दिनों में सबके लिए बहुत ही मुश्किल का बायस बनने वाली है, ख़ास तौर पे सरकारी मुलाज़मीन की पेंशन्स के हवाले से। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको ये वाली ख़बरें बता देती हूँ, फिर मैं साथ ही आपके साथ इमरान खान के बारे में भी बात कर लेती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान इस वक़्त तारीख़ की सबसे मुश्किल सूरत-ए-हाल में जो है वो खड़ा है। पाकिस्तान को अपनी मईशत के हवाले से देखना है और दूसरी तरफ आईएमएफ जो है पाकिस्तान को पैसा देने से पहले जो है वो कड़ी शराइत रख रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान के खजाने के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो है कई रिटायर्ड लोगों को उनकी पेंशन्स देना। और इस हवाले से अब आईएमएफ ने क्या किया जी, शराइत में एक ये शर्त भी रखी है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम लाने की जो है वो एक तजवीज़ पेश की है, जिसके अकॉर्डिंगली जितने भी अब नए लोग सरकारी नौकरियां करेंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन क्या मिलेगा उसके हवाले से मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देती हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट हर घर के अंदर ही कोई ना कोई शख्स जो है वो सरकारी मुलाजिम है, इसलिए मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक 1 जुलाई से नई रजा कराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारी की जा रही है। और नई स्कीम जो है वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि एसईसीपी ने तैयार की है। और ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि तमाम नई सरकारी भर्तियां जो हैं वो रज़ा कराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान है। पहले से भर्ती जो सरकारी मुलाजमीन है उनको पेंशन बजट से ही दी जाएगी। अलबत्ता वफाकी हुकूमत जो है वो मौजूदा सरकारी मुलाजमीन की रजामंदी से उनको नई स्कीम मुंतकिल कर सकती है। इसमें ये कहा जा रहा है कि एसईसीपी ने सरकारी और निजी शोबे के अंदर नई स्कीम इतलाक करने की तजवीज़ दी है। और निजी शोबा जो है वो इस वक्त मुलाजमीन को प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी फंड जो देता है उसकी सहूलत फराहम कर रहा है। तजवीज़ ये है कि निजी शोबा मुलाजमीन को सिर्फ रजा कराना पेंशन स्कीम दे, क्योंकि प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी फंड जो है वो अब नए लोगों को नहीं मिलेगा और मुलाजमीन को रिटायरमेंट के ऊपर मुस्तकिल आमदन की सहूलत जो है इसके थ्रू नहीं मिलती। इसके अंदर ये कहा गया है कि रज़ा कराना पेंशन स्कीम के तहत जो मौजूदा मुलाजमीन हैं उनसे पूछा जाएगा कि वो नई स्कीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं। इस हवाले से फ़ंड जो है वो कायम किया जा रहा है, जो इदारा और मुलाजिम मिलकर म्यूचुअल फ़ंड जो है वो कायम करेंगे। ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस स्कीम के तहत मुलाजमीन की तनख्वाह से जितनी रकम की कटौती की जाएगी, यानी कि जब वो मुलाजमत कर रहे होंगे उस वक्त एक ख़ास रकम उनकी जो है वो हर महीने कटा करेगी और उतनी ही रकम हुकूमत जो है उसमें डालेगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी की जो तनख्वाह है वो फ़र्ज़ कर लें 50,000 है और उसमें से 10,000 फ़र्ज़ करें हर महीने उसके गवर्नमेंट जो है वो काट रही है, कट कर रही है। वो उसके जमा होते जाएँगे, लेकिन उस 10,000 के अंदर हुकूमत भी अपने 10,000 जमा करेगी, तो टोटल उसके 20,000 हो गए। तो वो 20,000 जो है वो हर बार उसके जमा होते जाएँगे। यानी जब तक कि वो अपनी जो नौकरी है वो पूरी नहीं कर लेता। और वो इन्वेस्ट करके उसकी इत्तला यानी कि फिर क्या होगा कि हुकूमत अदा करेगी और मुलाज़मीन को वो रकम लाज़मी तौर पे इन्वेस्ट करके उसकी इत्तला महकमे को देनी होगी। इस स्कीम के अंदर मौजूद सरकारी मुलाज़िम की जो मुलाज़मत है, वो ख़त्म होने के बाद उसका ताल्लुक हुकूमत से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि वो जो सारी ज़िंदगी उसने नौकरी की होगी और वो जो रकम उसकी तनख्वाह में से कटी होगी और उतनी ही रकम जो हुकूमत ने साथ-साथ जमा की होगी, वो सारी मिला के एंड पे उसको पेंशन की सूरत में या उसको इकट्ठी रकम की सूरत में मिल जाएगी। उसके बाद वो पेंशन का कोई हकदार नहीं रहेगा। बताया जा रहा है कि इस वक्त मुल्क में 43 पेंशन फंड्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिसमें 61 अरब रुपए की सरमायाकारी की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबसे पहले 2 साल पहले जो है वो पेंशन फंड में सरमायाकारी की थी, जहां हुकूमती मुलाजमीन के लिए 21 पेंशन फंड्स जो हैं वो
کام کر رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ اب آنے جا رہی ہے۔ یقیناً اس کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے، اور وہ اس کے اوپر احتجاج بھی کریں گے، کیونکہ لوگ تو چاہتے ہیں نا کہ بس ہمیں پینشن ملتی رہے۔ لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو طریقہ ہے، یہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، وہاں پر بھی رائج ہے اور کئی سالوں سے رائج ہے۔ پاکستان کے اندر نہیں تھا، اور آئی ایم ایف نے اب یہ شرط رکھی ہے، تو پاکستان کو یہ پوری کرنی ہی پڑے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کیا پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے سے ہی خبر جو ہے وہ دے دی ہے۔ دوسری طرف جو خبر آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے تو اپنے دور حکومت میں بہت باتیں کی کہ جی ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ تو نہیں ہو سکا۔ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے جو جامع پلان ہے وہ بنا لیا ہے، اور اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتی ہوں۔ اب یہ پروگرام جو شروع کیا مریم نواز نے، اس کا نام رکھا ہے اپنی چھت اپنا گھر۔ یہ پروجیکٹ جو ہے، یہ مریم نواز نے اس کے لیے ایک خصوصی اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مریم نواز جو ہیں، انہوں نے جو کینسر ہاسپٹل ہے اس کا بھی افتتاح تقریباً وہ کرنے والی ہیں۔ اس کے لیے جگہ بھی مختص ہو گئی، ویلنشیا وابلا ٹاؤن کے پاس لاہور کے اندر وہ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے۔ اجلاس کے دوران جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کے اعلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باقاعدہ طور پہ جامع پلان جو ہے وہ بنایا ہے۔ منصوبے کے تحت پنجاب کے ہر ضلع کے اندر کم آمدن والے جو لوگ ہیں ان کے لیے 3,000 سے زائد گھر جو ہیں وہ بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 6 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ ماڈل گھر بنانے کی جو تیاری ہے وہ شروع کر دی ہے، اور ڈاؤن پیمنٹ اور جو ماہانہ اقساط ہیں وہ کم سے کم رکھنے کی ہدایت کی ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ کم سے کم پیسوں میں گھر جو ہے وہ اپنا بنا سکیں۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں کم آمدن والے بے گھر افراد کو بنے بنائے گھر جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اور انہوں نے مزید کہا کہ غریب کے لیے چھت مہیا کرنا ہمارا منشور ہے، اور اب ہم اس کو پورا کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مریم نواز اور نواز شریف کے پاس جو اس وقت، نواز شریف کے پاس میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کی بیٹی ہیں جن کے پاس یہ پورا صوبہ ہے، اور اس کے اندر جناب یہ پلان کیا گیا ہے کہ اتنا کچھ کر دینا ہے پنجاب کے اندر کہ پنجاب جو ہے وہ سب کے لیے ایک ماڈل بن جائے، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ بھول جائیں، جتنے بھی فتنے سے پہلے آئے ہیں ان سب کو بھول جائیں۔ اسی لیے اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کیا جا رہا ہے، ادروائز پاکستان اس وقت جس کنڈیشن میں ہے، سوچئے کہ اتنے منصوبے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن کیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں جی کون سے دہشت گرد ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں، جنہوں نے اڈیالہ جیل کے اوپر حملہ کیا، اور یہ سارے معاملات کیا ہیں، اصل بات کیا ہے اور اصل کہانی کیا ہے، ذرا وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ راولپنڈی کی پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی CTD، انہوں نے مل کر ایک مشترکہ کارروائی کی ہے، اور اڈیالہ جیل کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ مشترکہ کارروائی کے دوران جو ہے وہ 3 غیر ملکی دہشت گرد جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کی تحویل سے اڈیالہ جیل کا نقشہ بھی نکلا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 3 دہشت گرد جن سے اڈیالہ جیل کا نقشہ نکلا ہے، خود کار ہتھیار ان کے پاس سے نکلے ہیں، اور بھاری تعداد میں ان کے پاس سے گولہ بارود بھی نکلا ہے۔ سٹی پولیس آفیسر یعنی کہ CPO جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ راولپنڈی CPO جو راولپنڈی انہوں نے کہا، ان کا نام ہے جی خالد ہمدانی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ راولپنڈی پولیس اور CTD نے مشترکہ کارروائی کی، جس میں 3 دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے۔ تینوں دہشت گردوں کا جو تعلق ہے وہ افغانستان سے ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ CPO راولپنڈی کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے اڈیالہ جیل کا نقشہ، ہینڈ گرنیڈ اور باقی جو خودکار ہتھیار ہیں وہ سارے کے سارے برآمد کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گرفتار ملزمان جو ہیں ان کو پکڑ لیا گیا ہے، اور ان سے مزید تفتیش جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اڈیالہ جیل کے اطراف جو ہے وہ سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں۔ آئندہ جو یہ ان کی جو ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، جو 3 افراد پکڑے گئے ہیں، ان کا کیا پلان تھا، یہ کیا کرنے آئے تھے، وہ سب کچھ جیسے جیسے پتہ چلتا جائے گا میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ لیکن ابھی تک جو ممکنہ باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو افغانستان کے 3 دہشت گرد تھے، ان کا مقصد تھا اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ بڑا نقصان کرنا۔ ایک تو یہ مت چل رہی ہے کہ بڑا نقصان کرنے کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، تو ان کا کام تھا جی وہاں پر آ کر عمران خان کو یا باقی کسی کی جان کو خطرہ پہنچانا، وہاں پر خدا نخواستہ کوئی دھماکہ کرنا یا وہاں پر کوئی بڑی کارروائی کرنا، اور اس کے بعد جو یہ سارا ملبہ ہے یہ خدا نخواستہ آ جانا تھا ہمارے اداروں کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر،
اور جو پی ٹی آئی کے عمران دار ہیں obviously جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ملک کے اندر انارکی پیدا کر کے ملک کے اندر انریسٹ پیدا کرنا تھا اور الزام سارا ڈال دینا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اداروں کے اوپر کہ انہوں نے عمران خان کو مروایا ہے اور جان بوجھ کر یہ حملہ کروایا ہے، جبکہ یہ جو تینوں دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان میں سے ایک بھی پاکستانی نہیں ہے اور تینوں جو ہیں وہ افغانی ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جیل کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو سوچئے کہ وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پر جائے اور جو پاکستان کے لیے اتنا برا سوچ رہے ہیں، آپ خود سوچیں کہ افغانستان کے دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر لا کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کون کون سا ملک جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کچھ جو عمران دار ہیں یا کچھ ایسے ہیں جو عمران خان کو جیل سے نکلوانا چاہتے تھے، انہوں نے افغانستان سے ان 3 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہائر کیا تھا تاکہ وہ وہاں سے ایک سرنگ کھودیں اور نیچے سے جائیں اور جا کر کسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کو وہاں سے نکال کر لے آئیں اور سارا ملبہ پھر سے اداروں کے اوپر ڈال کر کہیں کہ جی خان تو غائب ہو گیا ہے اور خان کہاں گیا ہے اور انہوں نے خان کو مار دیا ہے اور خود خان کو لے کر کہیں اور فرار ہو جائیں۔ تو یہ ساری ابھی تک متس ہیں، جب تک کہ ان تینوں دہشت گردوں سے پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی، جب تک کہ یہ اپنا مکمل بیان نہیں دے دیتے اور اپنے پورے جو اللہ معاف کرے کہ اتنا بڑا یہ خدا نخواستہ سانحہ ہو سکتا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بال بال بچا لیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو جب تک یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آ جاتی تب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن میرا فرض تھا کہ جو متس چل رہی ہیں، جو خبریں چل رہی ہیں اور جو حقیقت ہے وہ آپ تک پہنچا دوں۔ اب یہ تمام خبریں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ باری ہے جی جناب آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سانحہ ہو جاتا تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ جو دونوں میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی آپ کو اول لگتا ہے یا دوم لگتا ہے کہ کون سی بات جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ جو 50 لاکھ گھروں والی بات جو آج تک کبھی ہو نہیں سکی اس کے حوالے سے جو مریم نواز نے اس پہ عملی اقدام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پینشن والے جو معاملات میں نے آپ کو بتائے ہیں جو آئندہ ہونے والے ہیں اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیے گا کہ اس کے بارے میں بھی آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جاتے جاتے آپ کو ایک اور خبر جو ہے وہ میں دینا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے لیکن بس تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وزیر اعظم جو ہے ہمارے انہوں نے پی آئی اے کی ریزگاری کے لیے حتمی شیڈیول جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے خزانے کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اور جتنے بھی اب اس طرح کے جو نقصان میں جانے والے ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا۔ تو کیا اس سے بھی آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔